حضرت آبا امام حسن العسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر حسن عسکری میں قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیک گفتگو کا اچھی بات کریں، غلط بات بھی نہ کہیں، سخت باتیں بھی نہ کہیں، اچھی گفتگو، نرم ملائم الفاظ اچھے ہوں، کلمات اچھے ہوں۔ فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں فرمایا قولوا للناس کلہم حسنا مؤمنہم و مخالفہم، چاہے مؤمن بھائی ہیں یا مخالف ہیں آپ کے، دونوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو خراب نہ ہو، لہجہ صحیح ہو، الفاظ اچھے ہوں، کلمات اچھے ہوں، انداز اچھا ہو۔ آخر ہمیں تربیت دے دیتے ہیں بولنے کا انداز، جب آپ نے گفتگو کرنی ہے مومنین کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ، آپ کی گفتگو پیاری اور اچھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، مناسب ہونی چاہیے، شائستہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ قولوا للناس کلہم، ہر انسان سے اچھی گفتگو کرو، مؤمنہم و مخالفین، چاہے وہ مومن ہے آپ کے بھائی یا مخالف ہیں آپ کے دشمن مخالف۔ اما المؤمنون فیبسط لهم وجہا، بس مومنین کے لیے تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، تو لہذا آپ مومن ہیں، وہ مومن آپ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، اچھی گفتگو کریں، بری گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کریں، صاف گفتگو سے بھی ہمیشہ پرہیز۔ یہ آدھے ویسے ہمیں کہ مومن ہے تو مومن کو چاہیے کہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہیں، وہ اما مخالفون، لیکن مخالفین کے ساتھ وَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُدَارَاتِ، ان کے ساتھ جو ہے رواداری سے گفتگو کریں، مدارات، ان کی رعایت کریں، ان کا لحاظ رکھیں اور ان سے رواداری رکھیں، لہذا اچھی گفتگو کریں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کہ اجتذابہم الی الایمان، اولاً وہ لوگ ایمان کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ آج انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک شخص جا رہا ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہے، وہ جا رہے ہیں، اب عالم جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں ایک دوسرے، جب جائیں اب انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا، اس کے راستے پہ چلے گئے اور اسے خدا حافظی کی، فرمایا کہ آپ کا راستہ ادھر ہے، آپ ادھر کیوں جاؤ، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اخلاق، ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی سالم ساتھ چلے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلیں اور اسے خدا حافظی کریں۔ یہ شخص اس اخلاق کی وجہ سے، اس اچھی گفتگو کی وجہ سے مسلمان ہو جائے کہ جس پیغمبر کا یہ ہے، جو عیسائی مسلمان ہوا تھا، پیغمبر اسلامی خدمت میں کہ میرے گھر میں والدین عیسائی ہیں، میں تو شیعہ ہو چکا، مسلمان ہو چکا ہوں، کیا کہا پہلے زیادہ خدمت کریں، اپنے باپ کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں، جب پہلے زیادہ خدمت کریں۔ پیغمبر حکم جب چلے گئے، ایسائی ماں کی خدمت، پہلے زیادہ خدمت، بیٹا یہ ہوا کیا ہے؟ آخر پہلے زیادہ خدمت، کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ماں کا زیادہ احترام کریں، کہا کہ یہ جو علم ہے، یہ جو درس ہے، یہ جو سبق ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ خدائی ہیں، یہ انبیاء کی سی باتیں، مجھے بھی سکھاؤ، ہمارے پیغمبر نے کہا۔ اور کیا کہتے ہیں اب ایک ایک کر کے وہ بتا رہے ہیں، اب یہ کسی اچھی گفتگو اور اچھی خدمات کی وجہ سے وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ امام نے ہمیں اس بارے کہ ابھی ہم لوگ اگر مانتے ہیں، اگر کچھ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ سارے افعال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، مومن کے ساتھ یہ وظیفہ ہے کہ خوش نظر بھی ہے، مخالف ہے تو مظاہرات کریں رواداری کے ساتھ، ان کا لحاظ، ان کی رعایت کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ ایمان کی طرف جاذب ہو جائیں، ایمان کی طرف ہو جائیں۔ اگر نہ ہو سکا، امام نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَرَ مِنْ ذَلِكَ،
اگر ایمان کی طرف نہ بھی آ جائیں تو کم از کم کیا ہوگا؟ فَإِنِ اسْتَدَرَ مِنْ ذَلِكَ بِكَفِّ شُرُورِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ إِخْوَانِ الْمُؤْمِنِينَ، تم اس رواداری سے، اس اچھی گفتگو سے اپنے آپ کو اور دوسرے مومنین کو اس کے شر سے بچا لو گے۔ اچھی گفتگو کا ایک فائدہ ہے، اگر وہ ہمارے حلقے میں نہ آ سکے، مومن نہ بن سکے، کم از کم اپنا اس کا شر ہم سے دور رہے گا اس رواداری۔ لہذا ہر کسی سے اچھی